وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ماننی اسی کی بات ہے۔ یعنی خطرہ بھی تھا کہ 4-6 اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے، طے کر کے گئے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا۔ یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق، یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانوناً تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے، اس کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک، لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد، اب یہاں پر پھر ان کا قول آ رہا ہے کہ دیکھو ایمان لانا نا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی۔ یہ رسالت، یہ مذہبی پیشوائی، یہ تو ہماری میراث تھی، ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہذا ماننا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہے من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس نے 2000 برس تک ایک منصب پر تمہیں فائز رکھا، اب جو ہے تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، تمہیں معزول کر دیا گیا، اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے، انسٹالیشن ہو چکی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا